میں ایسا کفر موجود ہو کہ جہاں فرشتوں کو پکڑ کر بیٹھ گئے عبد القادر جیلانی اور کہنے لگے جب تک یہ بات کا جواب نہیں دو گے چھوڑوں گا نہیں، تو وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے پاس جا کر یا پھر آپ بول سکتے نہیں، آپ کو آپ کے مناظر میں اجازت دے دی، بس آپ بولے نہیں، آپ خاموش رہے ہیں، آپ کے مناظر میں اجازت دے دی ہے، میرے ان کے درمیان مناظرہ ہے، آپ خاموش رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، جب میری بات آتی ہے کبھی دائیں طرف سے کبھی سبھی طرف سے، جب شوکت صاحب نے مجھے اجازت دے دی ہے آپ بولے جو کہہ رہے ہیں بولے تو بولنے دے مجھے، یہ بولنے دے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کتاب عامر رضا خان صاحب کی ہے یا ان کے خاص ماننے والوں کی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں جس معاشرے میں ایسا کفر موجود ہو، یعنی یہ اب کی ہے، میں پچھلی کتابیں بھی ابھی کھول کے دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ فرشتوں کا آدم کو جو سجدہ تھا حقیقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، یہ اس دور کی کتاب ہے احمد رضا خان صاحب کے دور کی، اور یہ کفر ہے آج کے دور کا۔ تو اس معاشرے میں ایسی کتاب عقیدہ توحید پر آنی چاہیے تھی جو توحید کے مسئلے کو نکھار کر رکھ دے اور شرک کے مسئلے کو اس کی اتنی مذمت کرے کہ پھر کوئی قریب بھی نہ جائے شرک کے۔ اس لیے ہاں یہ میرا خیال ٹائم میرا خیال آپ نے مار دیا مجھے، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس مسئلے پر زور لگانے کی ضرورت نہیں کہ پہلی بات یہ مسئلہ اہل حدیث ہے ہی نہیں، دوسری بات شاہ اسماعیل شہید نے اللہ کے نبی کو اشرف المخلوقات مان لیا، جب اشرف المخلوقات مان لیا، مخلوقات کے درمیان جب آپس میں تقابل ہوا تو سب سے اشرف مان لیا۔ تیسری بات کہ انہوں نے عقیدہ توحید کو نکھارنے کے لیے اللہ اور نبی کا مقابلہ کیا۔ میں نے قرآن مجید سے بہت سی آیات پڑھی جس میں اللہ کا مقام اونچا بہت اونچا نظر آتا ہے اور نبی کا مقام بہت نیچا نظر آتا ہے۔ مسلک اہل حدیث میں نے بیان کر دیا کہ اللہ کے نبی اکیلے ایک طرف، ساری کائنات دوسری طرف، نبی کا مرتبہ پھر بھی اونچا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جس حضرات اور سامعین اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں کہ اب بھی شاہ صاحب قبلہ نے جتنا بھی تقریر فرمائی ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا تقابل اللہ پاک خالق جل شانہ کی بارگاہ کے ساتھ کرایا ہے، جبکہ ہمارا اعتراض سرے سے شاہ اسماعیل صاحب کے جتنا بھی وہ کلام ہے اس کے اس حصے پر سرے سے ہمارا اعتراض نہیں ہے۔ میں سورہ صافات کی آیت 96 کی روشنی میں عقیدہ اہل سنت و جماعت جمہور علیہ السلام کا عقیدہ اور نظریہ ظاہر کر چکا ہوں کہ ہم تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام اسی طریقے سے خالق و کل شیء اللہ پاک کی ذات بابرکات سب کی خالق ہے۔ یہاں یہ تو کبھی ہے ہی نہیں کہ مخلوق کا تقابل اللہ پاک کی ذات بابرکات اور اس پر کوئی اعتراض کرے۔ جب سرے سے یہ معترض ہے ہی نہیں، جائے اعتراض میں درد کسی کا بورا باب چاہتے ہیں، جائے اعتراض ہے ہی نہیں، آپ اسی کے دلائل کیوں دیتے ہیں؟ تاثیر حاصل سے آپ کام کر رہے ہیں، جو بات پہلے ہی مانی ہوئی ہے آپ اسی کو، ہم یہ کہتے ہیں چمار سے زیادہ ذلیل۔ میں بار بار ججز حضرات کی توجہ دلاؤں گا، ہمارا سارا اعتراض کس بات پر ہے۔ دوسری بات میں آپ فرماتے ہیں یہ عبارت ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، نمبر ایک عبارت، اور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے، یعنی چمار اتنا ذلیل نہیں اللہ کی شان کے آگے جتنے بڑی مخلوق اور ساری کی ساری چھوٹی مخلوق۔ یہاں تقابل موجود ہے، اردو میں سے کس کے لیے آتا ہے، آپ ذرا اسی پر غور فرما لیں گے۔ دوسری بات آپ فرماتے ہیں یہ مسئلہ اہل حدیث نہیں ہے، میں آپ نے بھی کہا تھا کہ بریلوی کے بڑے بڑے علماء ہیں، شوکت سیاسی آپ کی کیا، میں یہی سید صاحب کی بلا مہربانی فرمائیں آپ اسی اپنے اصول کو مد نظر رکھیں۔ ایک تصدیق کو آپ شیخ القل فرماتے ہیں، حضرت مولانا سید محمد نذیر حسین محدث دہلوی صاحب، اب یہ سیدین کے درمیان بات آ گئی، وہ بھی سید صاحب آپ بھی، لیکن آپ شیخ القل نہیں ہے۔ کتنے لوگ آپ کو شیخ مانتے ہیں؟ اس سید صاحب کو تمام غیر مقلدین علماء شیخ القل فرماتے ہیں۔ یہ پہلی جلد صفحہ 105 پر فرماتے ہیں اقرار ان کا عین ایمان اور انحراف اور اعراض ان سے عین کفر ہے، تقویت الایمان کے سرکار سے۔ ایک بات، دوسری بات میں نے جب کہا کہ آپ لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کا ہر مسئلہ کتاب و سنت سے ہوتا ہے، یہ عبارت آپ کیا الحمد سے لے کر مناس تک کسی آیت سے دکھا سکتے ہیں؟ یہ عبارت کیا آپ بخاری سے لے کر جامع الصغیر تک کسی جگہ سے دکھا سکتے ہیں کہ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر بڑی اور چھوٹی مخلوق کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے؟ یہ کسی آیت میں ہے، کسی حدیث پاک میں؟
آپ یہ بھی فرما دیتے کہ یہ اہل حدیث کا عقیدہ بھی نہیں، آپ کے قابل تسلیم کرتے ہیں۔ میں یہ عرض کروں گا اگر یہ اہل حدیث کی تقویۃ الایمان یہ کتاب ہے نہیں اور عقیدہ آپ کا یہ عبارت نہیں ہے، یہ کیا چیز ہے ذرا اس پر نظر فرمائیے۔ یہ اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان، مولانا حافظ عزیز الدین مراد آبادی، کتنی بڑی کتاب صرف کسی عبارت اور باقی باتوں کی تائید میں یہ لکھتی۔ کس نے شاید کیا؟ المکتبۃ الشرفیہ شیشمار روڈ لاہور، ثناء اللہ امرتسری صاحب کے حکم سے اکمل البیان لکھی گئی۔ صفحہ 17 پر یہ بات ہے، 18 پر، 20 پر، 21 پر۔ مقدمہ اہل حدیث عالم کون ہے؟ بہت بڑے آپ کے محقق، ہاں جی، وہ مقدمہ اس کا لکھ رہے ہیں، کس کے اشتہارات بار بار جناب آپ کی جانب سے جو ہے وہ شائع کیے جا رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کے تمام غیر مقلدین کی طرف سے یہ آپ کا مسلک ہے، آپ اپنے مسلک سے آپ آنکھ چرا رہے۔ شاہ صاحب دوسری بات آپ نے ارشاد فرمایا تھا جی کہ اشرف المخلوقات وہ فرماتے ہیں، اشرف المخلوقات، اشرف المخلوقات کا خود قائد شاہ اسماعیل صاحب سے مانا آپ نے پوچھا کہ جب وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کے لیے اشرف المخلوقات کا لفظ بولتے ہیں، مراد ان کی کیا ہوتی ہے؟ آپ کی تشریح کو مانوں یا خود قائد کی تشریح کو مانوں؟ یہ دیکھیے یہ تقویۃ الایمان آپ کی اہل حدیث اکیڈمی، نوٹ کریں، اہل حدیث اکیڈمی کشمیری بازار لاہور کی شائع کردہ تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 115 واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ میں پوری عبارت سیاق و سباق کے ساتھ پڑھوں گا۔ فرمایا جی یہ پیچھے اب سننا چاہیے کہ سردار کہتے ہیں لفظ سید کے دو معنی، اب سننا چاہیے کہ سردار کے لفظ کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ مالک و مختار ہو اور کسی کا محکوم نہ ہو، خود آپ جو چاہے سو کریں، جیسے ظاہر میں بادشاہ، سو یہ بات تو اللہ ہی کی شان ہے، ان معنوں کو اس کے سوا کوئی سردار نہیں۔ اور دوسرے یہ معنی سید کے کہ رعیتی یعنی عوام و رعایا ہو، رعیتی ہو مگر اور رعیتوں سے عوام سے امتیاز رکھتا ہو کہ اصل حاکم کا حکم اول اس پر آئے اور اس کی زبانی اوروں کو پہنچے، یہ بھی سید کا معنی ہے۔ جیسا ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا زمیندار، یہ آپ صفحہ 115 تقویۃ الایمان اہل حدیث اکیڈمی کشمیری بازار لاہور، جیسا ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا زمیندار سو ان معنوں کو ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے۔ آپ کہتے ہیں اشرف المخلوقات، قائل خود تقویۃ الایمان کا مصنف کہتا ہے سو ان معنوں کو ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار، جیسے گاؤں کا چودھری اور زمیندار۔ یہ اشرف گاؤں کا چودھری اشرف المخلوقات ہے جی، صفحہ نمبر 115 حوالہ کو ساتھی دکھائیں جی، شیروں کا حوالہ بھی آپ نے دینا ہے، حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ کا حوالہ دینا ہے، جہاں تک آپ نے گوہر شاہی صاحب کا حوالہ دیا، آپ نے گوہر شاہی صاحب کا حوالہ دیا۔ شاہ صاحب کی بلا ججز اور سامعین حضرات، میں گزارش یہ کروں گا آپ کے شاید علم میں نہ ہوگا، یہ وہی تحریک سرف روشان اسلام حیدرآباد کے بانی ہیں اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ مفتی وقار الدین رحمت اللہ تعالیٰ نے، جن کا 3 جلدوں میں وقار الفتاوی بھی کراچی سے چھائے ہوئے، سب سے پہلے انہوں نے مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب گوجرا بالا والے رضائے مصطفیٰ کی فائلیں آپ کو پیش کر دی جائے گی۔ مفتی وقار الدین صاحب کے اوپر خود فقیر کا فتوے پر دستخط موجود ہے۔ میرے استاد مکرم مفتی محمد اشفاق احمد رضوی صاحب اور پاکستان کے بہت سارے علماء اہل سنت حنفی بریلوی، ان سب کا ریاض احمد گوہر شاہی پر کفر کا فتویٰ اس کو واجب القتل قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن پاک کے 30 پارے تو یہ ہیں جن میں نماز پڑھنے کا روزے رکھنے کا حکم ہے، 30 پارے ایسے ہیں جو عوام سے پوشیدہ، ان میں نماز نہ پڑھو، حج نہ کرو، روزے۔ اس وجہ سے اہل سنت و جماعت آپ نے تذکرے حوصلے، میں گزارش یہ کروں گا باقاعدہ طور پر مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا ہے، اس کے جلا دینے کا حکم دیا۔ آپ فرماتے ہیں اگر اہل سنت و جماعت، یہ وہی بات میں کہوں گا اگر میرے ججز حضرات محسوس نہ فرمائیں، معذرت، پیپلز پارٹی کے بارے میں مشہور تھا، وہ کھمبے کو بھی ذوالفقار علی مرحوم کھڑا کر دیں گے، عوام ووٹ دے دے گی، جو ٹانگا باندھ جو کچھ بھی وہ پیپلز۔ آپ کا بھی یہی اصول ہے، ہمارے جتنے فتوے ہیں وہ آپ کے علماء پر ہیں، جن کو آپ امام العلماء مانتے ہیں، شیخ الکل مانتے ہیں، لیکن آپ کے جتنے فتوے ہوتے ہیں وہ یا اصحاب شتیہات پر منقول کلام مجنون لوگوں پر ہوتے ہیں یا بالکل عوام کے اوپر ہوتے ہیں۔ جو بھی ایک آئے گا ان پڑھ جاہل جو جہالت والا کام کرو گا، آپ اس کو بریلویوں کے کھاتے کے اندر ڈال دیں گے۔ یہ ایک جاری سمندر ہے جس کے اندر سارے واردات ہے۔ جب ہمارے علماء واضح ریاض الدین پر کفر کا فتویٰ دے چکے ہیں، اس کتاب پر کفر کا فتویٰ دے چکے ہیں، شتیہات کے بارے میں واضح طور پر میں بار بار موقع بیان کر رہا ہوں، اور پھر آپ غلطی بھی تسلیم کرتے ہیں، اور یہ سارا سلسلہ بھی ایک تو 2 شروع کے حوالے، حدیث پاک کا حوالہ،
آپ کے علماء کا یہ باقاعدہ مسلک ہے جس سے آپ اس وقت جو ہے وہ ایک پہلو نہیں فرما رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ تقابل اللہ پاک کے ساتھ نہیں، ہمارا سارے کا سارا جو اعتراض ہے وہ اللہ کی شان کے آگے کس تک نہیں، جمال سے بھی ذلیل. اور میں قرآن پاک میں سے کیا اللہ پاک